السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں ہمارا اگلا ٹاپک ہم کو دیکھنا ہے۔ ہم سوشولوجی کا جو چیپٹر دیکھ رہے تھے کہ ہندوستانی سماج میں تبدیلی کا عمل، جس میں ہم نے ابھی تک دو چیزیں یہاں ڈسکس کیے تھے۔ ایک تھا صنعتیانہ کا عمل، انڈسٹریلائزیشن، اور دوسرا تھا اربنائزیشن۔ حالانکہ وہ دو ٹاپک آپ کے سلیبس سے ٹوٹلی نکال دیے گئے ہیں، اور چونکہ ایک شارٹ ڈیوریشن آپ کے اسٹڈی کے لیے ہے، اس لحاظ سے ان ٹاپکس کو بھی کم کیا گیا ہے۔ تو جو پوائنٹس یہاں پر آ رہے ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ایک تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ میں پہلے آپ کے لیے وہ ٹاپک بھی ایکسپلین کروں جو انڈسٹریلائزیشن اور اربنائزیشن کے ہیں، اور وہ میں ایکسپلین کر چکی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے ماڈرنائزیشن، جدیدیانہ۔ آپ اس کو نوٹ کریں تو نوٹس بنائیں گے تو آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گا۔ یہ ماڈرنائزیشن ہے کیا؟ جنرلی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ بہت ماڈرن طریقہ ہے، ماڈرن فلسفی ہے، یا پھر جو ہے ماڈرن طرز کو اپنا رہے ہیں، ماڈرن اسٹائل کو اپنا رہے ہیں۔ یہ جنرل عام الفاظ ہیں جو استعمال ہوتا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی میں، لیکن اس کا سماجیات میں اور خصوصاً سماج کی تبدیلی میں اس ماڈرنائزیشن کا، اس جدیدیانہ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اور وہ کیا ہے وہ یہاں پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ماڈرنائزیشن، جیسے یہاں پر میں پکچرز بھی ڈالی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ نئی چیزیں کون سی ہے اور کس کو ماڈرنائزیشن کہا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ماڈرنائزیشن کی جو اصطلاح ہے، یہ ڈینیل لرنر نے اس کی وضاحت کی تھی۔ جب ان کے مطابق یہ تھا کہ جب بھی کوئی شخص ماڈرنائزیشن کی یا جدیدیانہ کی اصطلاح استعمال کرتا ہے تو وہ کسی فرد یا گروہ یا سماج کے حوالے سے مجموعی طور پر ہوتی ہے، مطلب اس میں صرف کسی ایک پہلو کو ہی نہیں لیا جاتا۔ عام طور پر ماڈرنائزیشن کے بارے میں معاشی اصطلاحات میں غور کیا جاتا ہے۔ ماڈرنائزیشن کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی سماج کی معاشی حالت کیسی ہے، اس میں ترقی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے تو اس کے پہلو کیا ہے، ترقی کن حوالوں سے ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کوئی سماج ایسا رہ سکتا ہے کہ جس میں صرف معاشی ترقی ہو اور اس کے دوسرے شعبے، اس سماج کے دوسرے حصے اس سے متاثر نہ ہوں؟ ایسا ناممکن ہوتا ہے۔ تاہم یہ ہوتا ہے کہ معاشی زندگی کے حوالے کے ساتھ ساتھ اسی ٹرم کو سماجی زندگی، ٹیکنالوجی، ریاست، ثقافت، تعلیم وغیرہ کے حوالے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، اس پر بھی اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اب جب سماج کے دوسرے شعبے متاثر ہوں گے، جیسے معاشی شعبہ تو متاثر ہو ہی رہا ہے، اسی کے ساتھ سماجی زندگی متاثر ہو رہی ہے، طرز زندگی متاثر ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے، ثقافت اور تعلیم کے شعبے بھی متاثر ہو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جدید کاری کے ذریعے ہی اقدار، عقائد، اصول و ضوابط ان میں بھی تبدیلیاں آئے گی، اور ان اصطلاحات کی خصوصیات کو بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں، جس کے لیے دیکھیں اب پہلے تو ہم کو ڈیفینیشن دیکھنا ہے۔ ڈیفینیشنز جو ہے میں اس کو آپ کو سمجھنے کے لیے ایک گراف بھی بتاؤں گی کہ ہم کیسے سمجھ پائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ جدیدیانہ کی جو تعریفیں ہیں جدید کاری کی وہ سمجھ لیں۔ ڈینیل لرنر کے مطابق انہوں نے جو ڈیفینیشن دی ہے کہ سماجی تبدیلی کے پرانے طریقے کی حالیہ اصطلاح جدید کاری ہے۔ ماڈرنائزیشن از دا کرنٹ ٹرم آف این اولڈ پروسیس آف سوشل چینج۔ سماجی تبدیلی کیا ہے؟ ماڈرنائزیشن، جدیدیانہ، سماجی تبدیلی کا پرانا عمل ہے جس کو نیا نام دیا گیا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کم ترقی یافتہ سماج وہ خصوصیات حاصل کرتے ہیں جو زیادہ ترقی یافتہ سماج کی پہچان ہے، ان کی شناخت ہے۔ اس میں عام طور پر جو چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کی خاصیت کو لیتا ہے، اس کے ڈیولپمنٹس کو لیا جاتا ہے، مطلب ایک یعنی جدیدیانہ سماجی تبدیلی کا پرانے طریقے کا نیا نام ہے، یوں سمجھیں آپ، پرانے طریقے کا نیا نام ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ جو سماج کم ترقی یافتہ ہے وہ جو ترقی یافتہ سماج ہے ان کے طور طریقوں کو، ان کی خصوصیات کو، ان کے ڈیولپمنٹس کو، ان کے نشو و نما کو لے لیتا ہے، ان کی شناخت کو اپنی شناخت بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس میں ارسطو
اینڈ وارڈ کی۔ روسو اینڈ وارڈ نے کیا کہا؟ ماڈرنائزیشن از دا اپلیکیشن آف ماڈرن سائنس ٹو ہیومن افیئر، جدید کاری انسانی معاملات پر جدید سائنس کا اطلاق ہے۔ کیا ہے؟ اپلیکیشن ہے ماڈرن سائنس کا انسانی معاملات پر، انسانی زندگی کے جتنے معاملات ہوتے ہیں اس میں سائنس کو شامل کرنا، یہ جدیدیانہ ہے، یہ ماڈرنائزیشن ہے، روسو اینڈ وارڈ کہہ رہے ہیں۔ تھرڈ والی ڈیفینیشن ہے ایلارڈس کی۔ انہوں نے کہا کہ جدیدیانہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سماج میں جدید سائنسی علم کو متعارف کرایا جاتا ہے، جس کا مقصد ایک بہترین اور زیادہ مطمئن زندگی کا حصول ہے، جسے متعلقہ سماج قبول کرتا ہے۔ Modernization is a process by which modern scientific knowledge is introduced in the society with the ultimate purpose of achieving a better and more satisfactory life in the broadest sense of the term as accepted by the society concerned۔ جدیدیانہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے سماج میں جدید سائنسی علم انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں، لوگ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھی زندگی، ایک مطمئن زندگی گزاریں، اور پورا سماج اس کو قبول کرتا ہے، سماج اسے قبول کرتا ہے۔ یہ ماڈرنائزیشن ایلارڈس نے اس کی ڈیفینیشن اس انداز میں دی ہے۔ اب تینوں ڈیفینیشنس کو آپ سامنے رکھیں کہ ڈینیل لرنر کہتے ہیں کہ سماجی تبدیلی کا پرانا عمل ہے، اس کو نیا نام دیا گیا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ ترقی یافتہ سماج کی نقل کرتا ہے، کم ترقی یافتہ سماج اپنی شناخت بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کے ذریعے۔ روسو اینڈ وارڈ جو کہہ رہے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو انسانی معاملات کے لیے استعمال کرنا، یہ جدیدیانہ ہے۔ اور تھرڈ والی ڈیفینیشن میں بہت بہترین انداز میں ایلارڈس نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ جدیدیانہ وہ عمل ہے جس میں انسان سائنسی علم کو انٹروڈیوس کراتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے زندگی کے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ اس کا مقصد ایک بہتر اور مطمئن زندگی گزارنا ہے، اور سماج اسے قبول کرتا ہے۔ جب سماج میں اس کو کسی عیب کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، یا پھر سماج اس پر تنقید نہیں کرتا، بلکہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے، اسے قبول کرتا ہے، یہی ماڈرنائزیشن ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھیں ٹرم ماڈرنائزیشن میں کیا ہوتا ہے کہ لبرٹی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو دکھ رہے ہیں ایک کیا کہیں گے آپ اس کو، پزل جیسا ہے نا، لبرٹی، رائٹس، ڈیموکریسی اور ریشنلٹی، یہ اس کی خاصیت میں بھی آئے گا۔ اس کی خاصیت میں بھی یہ چیزیں ہیں کہ آزادی، یہ ماڈرنائزیشن میں کیا ہوتا ہے، حقوق کو قبول کیا جاتا ہے، آزادی ہوتی ہے، ڈیموکریسی ہوتی ہے، جمہوریت ہے، ریشنلٹی ہے، عقلی غور و فکر ہے، فریڈم ہے۔ فریڈم بھی آزادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، سائنس کو استعمال کیا جا رہا ہے، ٹیکنالوجی کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ سب مل کر ماڈرنائزیشن بن رہا ہے۔ اب اس کی خاصیت میں کون سی چیزیں آئیں گی دیکھیں گے ہم۔ جدیدیانہ کی کچھ خصوصیات یہاں رکھی گئی ہے۔ اصل سلیبس کو کم کرنے کے لحاظ سے یہ نئی چیزیں اس میں شامل کی گئی ہے اور بہت کم رکھا گیا ہے۔ اگر پرانے سلیبس میں ہم دیکھیں تو اس کے خاصیت میں کم سے کم 10 سے 12 پوائنٹس ہمارے تھے، لیکن چونکہ سلیبس کے لحاظ سے یہ سب چیزیں رکھی گئی ہے، اس لیے یہاں پر تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ساتھ میں آپ کے لیے ہوم ورک ہے کہ آپ اپنے جو سابقہ جو نصاب کی کتابیں تھیں اس میں سے بھی کچھ نکات کو یہاں پر شامل کریں۔ جدیدیانہ کی خصوصیات میں پہلا ہے کہ سائنسی مزاج رکھتا ہے، دوسرا ہے کہ یہ عقلی نظریہ ہے، تیسرا ہے کہ تکنیکی پیش رفت ہے، ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا ہے، چوتھا خاصیت ہے اس کی کہ نئے خیالات کے لیے آزادی ہے، اور پانچویں جو خاصیت ہے اس کی وہ ہے کہ تنقیدی فکر بھی ہوتی ہے لوگوں میں۔ آپ سائنسی مزاج کیسے رکھتے ہیں؟ آپ دیکھیں یہاں پر میں ڈیفینیشن، یہ جو کیریکٹرسٹکس ہے میں نے اس کو انگلش میں بھی یہاں پر لی ہوں۔ کسی بھی عمل کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے سائنسی جو طرز ہوتا ہے اس کو فروغ دینا، سائنسی مزاج سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ تعلیم سے پیدا ہوتا ہے اس قسم کا مزاج، جو تعلیم دراصل سائنسی طریقوں پر مبنی ہوتی ہے، اور دیے گئے جو دلائل ہوتے ہیں ان کی حمایت میں تجرباتی ثبوت کی ضرورت پر زور دیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے سائنسی مزاج کیسا ہے کہ کسی بھی معاملے کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی عمل کو سمجھنے کے لیے، اس کی وضاحت کے لیے سائنسی طرز کو فروغ دیا جائے، اس کو جو ہے بڑھاوا دیا جائے،
اور یہ کس طرح سے آتا ہے؟ یہ تعلیم کے ذریعے سے پیدا ہو رہا ہے۔ اب جب دیکھیں آپ، جب ایک سوسائٹی ایجوکیٹیڈ ہوگی، ہم کہتے ہیں نا تعلیم یافتہ ہے تو ماڈرن چیزوں کو اپنا رہے، نہیں، بلکہ وہ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہے ہیں، سائنسی فکر ان میں پیدا ہو رہی ہے اور اسی کے ذریعے سے وہ اس کو سمجھ رہے ہیں، ہے نا۔ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں، پھر جو بھی دلیلیں آتی ہیں وہ اس کو اندھا دھند نہیں مانتے، بلکہ اس کی خاصیت ہوتی ہے ماڈرنائزیشن کی کہ اس میں سائنسی مزاج، تجربات اور ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی پر وہاں پر زور دیا جاتا ہے۔ کسی بھی ضعیف الاعتقادی کی یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہوتی، جس سے پرانے رسم و رواج، روایتوں کو نہیں مانا جاتا، بلکہ نئی چیزوں کو اپنا رہے ہیں، نئی چیزوں کو دلیل کے ساتھ میں اپنا رہے ہیں۔ سیکنڈ والی دوسری خاصیت ہے اس کی کہ عقلی نظریہ ہوتا ہے، ریشنل آؤٹ لک ہوتا ہے۔ یہ تصور عقلیت سے مربوط ہے، کسی بھی عمل کے لیے منطقی وضاحتیں فراہم کرنے کا رویہ اور صلاحیت نا، بس ایسے ہی نہیں اندھا دھند کسی بھی معاملے کو نہیں ڈیفائن کر سکتے، بلکہ اس کے لیے منطقی سوچ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تجربات کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنسی استدلال سے عوامل کے درمیان اسباب و علل کی باہمی تعلق واضح ہوتی ہے، یعنی سائنسی وجوہات کی بنا پر ریزن کیا ہوگا اور آپ کیا کہیں گے اس کو، نتائج اور سبب دونوں کا تعلق جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں پر جو مذہبی اقدار ہے، روحانی اقدار ہے، یہ اب سیکولر اور عقلی اقدار میں منتقل ہو گئے۔ ماڈرنائزیشن کے اس دور میں کیا ہوا، اب روحانی جو قدریں ہیں، ہماری مذہبی جو قدریں ہیں، اس کو لوگ کم مانتے ہیں، اور اب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ہر چیز کو سائنس کے نتائج کی بنا پر، سائنس کے ثبوتوں کی بنا پر، اور وجہ اور نتیجہ اور سبب، یعنی وجہ اور نتیجہ، رزلٹ اور کازز دونوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ماڈرنائزیشن کی خاصیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ ون ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، تکنیکی پیش رفت۔ تو جو ماڈرنائزیشن ہے اس کی کئی تعریفات میں ہم نے دیکھے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے استعمال کی جو حقیقت ہے اس پر زور دیا گیا ہے، جیسے کہ صنعتی سماج ان کی خصوصیات ہے۔ یہ بالکل درست تکنیک اختصاصی مہارتوں اور کامل درستی کی ترغیب دیتا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں ایجوکیٹڈ ایک سوسائٹی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وہاں پر ماڈرنائزیشن آ رہا ہے، تو پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس میں لازم ہے، جدیدیانہ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پر زور دیا جائے۔ اب ہر معاشرے میں اس کو اپلائی کیا جائے، ہر معاشرے کے، ہمارے معاشرتی معاملات کے ہر حصے میں اس کو اپلائی کیا جاتا ہے، تو پھر یہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی ہر جگہ آئے گی، چاہے وہ معاشی معاملات ہو، صنعتی سماج ہو، یا پھر ایک عام انسان کی زندگی سے متاثر ہونے۔ جب ماڈرنائزیشن کا لفظ آ رہا ہے تو یہاں پر سائنس اور ٹیکنالوجی لازم ہے۔ اس کے بعد ہے اس کی چوتھی خاصیت میں کہ چوتھی خاصیت یہاں پر نہیں آیا ہے، نئے خیالات کے لیے آزادی ہے۔ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں، نئے خیالات کے لیے آزاد ہے۔ جدید کاری میں، جدیدیانہ میں کیا ہوتا ہے، نئے خیالات کو قبول کرنے اور جو متبادلات ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو جانچنے، نئے راستے کو تلاش کرنے، مسائل کو حل کرنے کی کریٹیو ایبلٹیز کو کھوج کرنے کے لیے ایک آمادگی پائی جاتی ہے عوام میں۔ جو ماڈرن سوسائٹی ہوتی ہے وہ ہر مرتبہ کیا ہوتا ہے، نئی چیزیں تلاش کرنے کی تقاضے میں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو پرانی چیزیں ہیں بس اس پر یقین کر لیا جائے اور اسی کو فالو کرتے چلے، نہیں، بلکہ ہر مرتبہ یہ سوچتے ہیں کہ اب کیا نیا ہوگا، ہم کیا نیا کر سکتے ہیں، اور نئے چیزوں کو، تجربات کو قبول کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ جو ہے نئے خیالات کو قبول کرتے ہیں۔ الٹرنیٹیو کچھ چیزیں ہیں تو اس کو چیک بھی کیا جاتا ہے، مسائل کو حل کرنے کے لیے کریٹیوٹی کے ساتھ کام لیا جاتا ہے۔ جدید ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جدید آلات یا کل پرزے استعمال کیے جائیں، بلکہ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے فائدہ مند بناتے ہیں، اس سے اپنے زندگی کے مقاصد کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو کیسے مطمئن بنا سکتے ہیں، یہ ماڈرنائزیشن ہے۔ ماڈرنائزیشن یہ نہیں ہے کہ آپ مشینوں کا استعمال کر رہے ہیں آپ ماڈرن ہو گئے، نہیں، بلکہ ہم اس کو کیسے ہمارے لیے فائدہ مند بنا سکتے ہیں، یہ ماڈرنائزیشن ہوتا ہے۔ اس کو ہم کیسے ہماری زندگی میں استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کی پانچویں خاصیت ہے کریٹیکل تھنکنگ، تنقیدی فکر۔
اس سے مراد تنقیدی قدر پیمائی کی صلاحیت ہے۔ جو لوگ جدید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ روزمرہ کے واقعات، ادب، ثقافت، آرٹ، رسم و رواج، عقائد کو تنقیدی نظر سے جانچنے کے لیے ہمہ وقت آمادہ رہتے ہیں، ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، کسی بھی عمل کے تعمیری اور تخریبی پہلوؤں کی تشریح کر سکتے ہیں۔ خود پر تنقید کرنا، تنقیدی لحاظ سے اپنا جائزہ لینا بھی تنقیدی فکر کا ایک پہلو ہے، بلکہ یہ نہیں دیکھتے کہ بس میں کر رہا ہوں وہی صحیح ہے، نہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ واقعی صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو پھر اس کو بدلنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ ماڈرنائزیشن کا پروسیس ہی یہ ہے کہ سوشل چینج ہو رہا ہے، سماجی تبدیلی وہی پرانی ہے لیکن نئے طرز میں ہو رہی ہے، اس کا نیا نام ہے ماڈرنائزیشن۔ دراصل یہ خاصیت ہے اس کی۔ آپ کو چونکہ آپ کے نصاب کے لحاظ سے یہی چیزیں دی ہوئی ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر کچھ نہیں سمجھ رہا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ لیکن ساتھ میں آپ کے لیے ہے، اس کو آپ ہوم ورک سمجھیں کہ آپ جو ہے آپ کے پاس میں پرانے نصاب کی بھی کچھ کتابیں ہوں گی، اس میں سے بھی کچھ پوائنٹس یاد ہیں، اس لیے کہ آپ کو آپ کے اس نصاب میں بہت مختصراً کر کے پیش کیا گیا ہے۔ میں نے اس کو جو ہے اپنی نالج کی بنا پر اس کو کرنے کی کوشش کی ہوں، ایکسپلین کرنے کی، اور یہی چیزیں ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے ماڈرنائزیشن میں۔ جنرلی تو یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے میں ایٹ اے ٹائم جو ہے ماڈرنائزیشن، گلوبلائزیشن، اس کو سب کلب کر کے ایک ساتھ میں پڑھاتی ہوں، لیکن چونکہ یہاں پر آپ کو نوٹس بھی دیے جا رہے ہیں، آپ کی جو ہے ایک دم کلاس نہیں ہو پا رہی ہے، اس لیے یہاں پر ہم کو اس طرح سے آپ کو بتانا پڑ رہا ہے۔ تو آپ کو اس کو سمجھنا ہوگا، اس کے نوٹس آپ بنائیں مجھے اور کمنٹ باکس میں پیسٹ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔